السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر ہے خدمت ہے. 5 اکتوبر 2024 کل کا ڈی چوک کا یعنی کنٹینر لگا کے کنٹینرستان بنا کر آنسو گیس شیل پھینک کر ویلڈنگ کر کے کسی کام کا نہیں آیا. عوام اٹھ گئی ہے جی. وہ ایک علیحدہ ایشو ہے جو آپ اکنامک ایشو کے ساتھ جوڑتے ہیں، لیکن اس کو کوئی شرم آیا نا اس گورنمنٹ کو. یعنی جو زیادتیاں کر رہی ہے عوام کے ساتھ، کیا مطلب ہے کہ آپ زیادتیاں کریں اور آپ یعنی چپ رہے بیٹھے؟ کسی پہ ظلم ہو رہا تو وہ چپ رہے بیٹھے؟ کیوں بیٹھے رہے چپ کر کے جی؟ اگر آپ کو اتنا خیال تھا تو یہ بند کریں. یہ سارا جو ظلم ہو رہا ہے، زیادتی اور 144 کا نفاذ اور یہ سارا جو کیا ہونا تھا، آپ نہ لگاتے، خاموشی سے احتجاج کر رہے تھے، احتجاج کر کے چلے جانا تھا. آپ تو موقع خود دے رہے ہیں ساری بات کو سامنے رکھتے ہوئے. 5 اکتوبر ہفتے کا دن ہے اور چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں، اور لاہور بار ایسوسی ایشن کی اپنا ان کے ہمارے چند لیڈرز کی آ گئی ہے پریس ریلیز. انہوں نے آرٹیکل 63 کے فیصلے کو آرٹیکل 63 کا فیصلہ مسترد کرنے والا ہے. کرپشن کا بازار گرم کر دیا ہے. آپ نے موقع دے دیا کرپشن کھولنے کے لیے. ضمیر کی آوازیں نہیں ہیں. جتنی ضمیر کی آوازیں تھے کتنے قانون سازی، کیا تاریخ ہے ہماری سپریم کورٹ کے پاس کہ ضمیر کی آوازیں کھولنے کے حوالے سے کوئی چیز ہے سامنے؟ ذرا بتا دیجئے گا. چلیں اس میں بھی گفتگو کرتے ہیں. پہلے تو علی گنڈا پور کامیاب جلسہ کرانے میں میری مبارکباد کے مستحق ہے. تکلیفوں اور مشکلوں آپ نے وہ ساری ویڈیوز دیکھ لی ہیں. گڑھے کھودنا، وہ کیل پھینکنا، کنٹینر لگانا، آنسو گیس شیل. عوام اب کھڑی ہو چکی ہے، عوام نہیں بیٹھے گی. اب جہاں گئی ہیں عمران خان کے بغیر، یہ اگر اس ملک پہ اسٹیبلٹی بھی لانی ہو تو عمران خان کے بغیر نہیں آ سکتی ہے. ہاں اس میں بات ہو سکتی ہے. آپ عمران خان صاحب جائیں، جا کر ملیں، بتائیں کہ جناب بیرونی ممالک سے بڑی بڑی اہم شخصیات آ رہی ہیں. دیکھیں رشیا کا رول آ رہا ہے پاکستان میں، چائنا کا حوالے سے بات ہو رہی ہے. یہ اکانومی پہ ضرور بات. آپ کا خیال ہے عمران خان نے سنے گا؟ بالکل سنے گا آپ کی بات. لیکن آپ جو پہلے وعدے کر کے آتے ہیں اور اس کے بعد مکر جاتے ہیں، تو یہ تو ایسے نہیں چل سکتا ہے. یہ کامیابی ہے عمران خان کی. اتنے گٹر کے ماحول میں بھی اس کے ورکر جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سڑکوں پہ نکل آئے اور وہ کھڑے رہے. کل بھی کھڑے تھے، آج بھی کھڑے اور آئندہ بھی کھڑے رہیں گے. عدالتیں کل بھی یہاں تھی، آج بھی یہاں اور آئندہ. اور جسٹس قاضی فیصل کا چیپٹر کلوز سمجھے. میں آپ کو بتا دوں اگلی بات، کوئی ایکسٹینشن نہیں ہو رہی ان کو، کوئی فیڈرل کورٹ میں نہیں جا رہے. جو میرے پاس اطلاع ہے، مستند اطلاع ہے جو میرے پاس ہے، اتنا کچھ کرنے کا حاصل کیا ہوا؟ پوری عمر جو ہے نا وہ داغدار ہو گئی. ان کا کوئی فیصلہ جو ہے میں نہیں سمجھتا، میں تو نہیں لڑائی کروں گا کبھی ان کے کسی فیصلے کے اوپر. ان کے فیصلوں میں اتنے ابہام اور اتنی غلطیاں. میں نے رات کے پروگرام میں آپ کو بتا دیا تھا کہ کیا جہاں خاموشی بیٹھے رہے. یعنی اتنا ظلم ہو رہا ہے. کوئی ایک پبلک انٹرسٹ کے حوالے سے انہوں نے سو موٹو لیا. بڑی باتیں کرتے تھے عمران خان کے دور میں، فوراً سو موٹو لے لیتے تھے. یہ بھی تاریخی طور پر آپ کے سامنے یاد ہے. جو ظلم ہوا، کیا احتجاج کا حق نہیں؟ یعنی آج کون سا، آج کے صاحب 14 یا 15 تاریخ کو ہے نا. آج احتجاج کرنے دیتے کہ حرج کیا، کل احتجاج کرنے دیتے حرج کیا تھا؟ کیوں احتجاج روکا؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، بہت ہی اہم سوال ہے. تو اب احتجاج کامیاب ہے جی، مبارک ہو پوری قوم کو. تکلیفیں، دقتیں، گرفتاریاں سب اپنی جگہ پر ہیں، لیکن عوام پہنچی ہے. وہ مختار خاص جو ہے نا وہ جانا ہے اس کی طرف، یاد صرف بولنا نہیں. اچھا، ہم باقی لاہور بار ایسوسی ایشن کی پریس ریلیز جو ہے وہ بیک گراؤنڈ پہ چل رہی ہے. بہت سے لیڈرز نے کہا ہے ایشیا کی سب سے بڑی بار ہے، اور آرٹیکل 63 کو فیصلے کو ہم نے مسترد کر دیا ہے. اس فیصلے میں اتنے ابہام ہیں آپ سوچ نہیں سکتے. کہ راستہ دے دیا کرپشن کے دروازے کو. بھئی وہ کہتے رہے ہماری سپریم کورٹ کے 5 ججز، لیکن الٹیمیٹ امپیکٹ تو دیکھیں نا آپ کیا ہے. 49 کروڑ تک کی بولی کی میں سن رہا ہوں بات. 50 کروڑ چھوٹی رقم نہیں ہے، حرام کا پیسہ. صرف اس لیے کہ آپ اپنی مرضی کی ترامیم کرانا چاہتے ہیں. تو یہ عوامی رائے تو نہیں ہے. یہ کرپشن اور کرپٹ پریکٹس کے بازار سے، اور کرپشن پکڑنی کس نے ہے؟ نیب آپ نے ختم کر دیا. اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ، پولیٹیکل انجینئرنگ، پولیس پولیٹیکل انجینئرنگ، FIA پولیٹیکل انجینئرنگ. ہر کوئی تو سیاسی انجینئرنگ کر رہا ہے. ایک سیاسی جماعت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کو بالکل ختم کر دیں. وہ نہیں ختم ہو سکتی. اب عمران خان کا نظریہ
ختم نہیں ہو سکتا. وہ جاگ رہا ہے, وہ جاگتا رہے گا, آپ کو ہانٹ کرتا رہے گا. آپ کے لیے بھی اب راستے اتنے زیادہ نہیں ہیں, کم ہے راستے. ایسا تر جانا ہے, دن رہ گئے تھوڑے. اب تھوڑا سا اب کہہ دیں آپ 25 اکتوبر آئی کھڑی ہے, جسٹس قاضی فائصہ کا چیپٹر جو ہے وہ تاریخ میں اچھے لفظوں میں لکھا جائے گا. سنہری حروف میں لکھنے والا چیپٹر وہ پرانے چیف جسٹس کے ہی ہیں. یہ تاریخ بتائے گی آپ کو کہ جسٹس قاضی فائصہ نے جو فسطائیت کے دور کے اندر خاموش رہے, جو آئین کے بنیادی حقوق کا تحفظ اس کی ڈیوٹی تھی ہماری سپریم کورٹ کے اوپر, وہ ڈیوٹی پوری نہیں دی جا سکی. یہ ڈیوٹی جو ہے نا وہ پوری نہیں دی جا سکی. یہ ریکارڈ کی باتیں ہیں. اور آرٹیکل 63 کے کانٹیکس میں جو امپیکٹ آ رہے ہیں, ابھی انتظار کر رہے ہیں ڈیٹیل ریزننگ کا. اور یہ میں بتا دوں, یہ ریورس ہو سکتا ہے فیصلہ. یہ لازمی نہیں ہے یہ فیصلہ رہے گا اپنی جگہ, یہ فیصلہ رہنا بھی نہیں چاہیے. اگر آپ اس ملک میں جمہوریت کو فروغ دینا چاہتے ہیں نا, تو یہ عدم یعنی 3 چیزیں جو آرٹیکل 63 نے روکی ہیں, باقی کریں آپ کو روکا ہے کسی نے, لیکن ان 3 چیزوں پہ کیوں؟ عدم اعتماد اور اعتماد, ٹھیک ہے جی, اور منی بل. ملک کو آگے لے کے چلنا ہے نا, تو یہ اس لیے بہت اہم ہے, بہت ہی اہم معاملہ ہے. اور کیا ہو گیا نزلہ بھی اتنا آ رہا مجھے, اتنا نزلہ کیوں آ گیا مجھے یار. یہ 3 چیزیں بہت اہم ہیں, ان 3 چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے, آگے پھر لے کر چلنا ہے آپ نے آج کے دن. اور 5 اکتوبر بہت اہم ہے, مینار پاکستان میں ہونا, اور کامیاب ترین جلسہ ہوگا. لوگ آئیں گے, اپنا احتجاج کا ریکارڈ کرائیں گے. 144 کا یہاں بھی نفاذ کی, 144 کا میں نے چیلنج کیا ہوا, وہ میں نے رات کے پروگرام میں بتا دیا تھا. کل نہیں لگائی انہوں نے, منڈے کو فکس کر دی ہیں. لیکن اس سے پہلے بھی جتنی FIRوں کی ڈیٹیل کے حوالے سے ڈیٹا ہے وہ میں نے ایک متفرق درخواست بنا لی ہے, وہ میں کل فائل کر رہا ہوں. تو پیر والے دن 3 متفرق درخواستیں آ جائیں گی کہ جہاں وہ ساری کی ساری انفارمیشن جو ہے وہ سامنے رکھنی ہوگی. اب اس کو چھپایا نہیں جا سکے گا, اس انفارمیشن کو. بڑا مشکل کام ہے. آپ کب تک یہ سارا سسٹم چلتا رہے گا, کب تک یہ نظام چلتا رہے گا؟ یہ نظام نہیں چل سکتا, ظلم پہ مبنی ہے نا نظام. یہ آپ نے لوگوں کی زندگی اجیرن کر دی ہیں. ماؤں بیٹیوں کے لیے کیا تکلیفیں دی ہیں آپ نے, بزرگوں کے لیے کیا تکلیفیں دی. تو یہ مشکل ہے. اور آج 5 اکتوبر والے دن پھر ایک کامیاب اور فقید المثال تاریخ لکھی جائے گی. اور میں پہلے بھول گیا کہ عمران خان صاحب کی بہنوں دیکھیں آپ کے سامنے ہیں. 144 کی وائلیشن پہ کیا ہوگا, وہ ختم ہو جانا ہے. 144 کی وائلیشن ماں سوائے ایک سیاسی جماعت کے علاوہ اور کیا ہے. وہ اگلے دن ڈسچارج ہو جاتا ہے, اگلے دن بری ہو جاتے ہیں, اور تو کچھ نہیں ہے نا. یعنی الٹیمیٹلی آپ نے گرفتار کر کے وہاں سے لے کے جانا ہے, تو وہ ان سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. کال تو آف اگر کرنی ہے تو وہ عمران خان کے کہنے پہ ہونی ہے, انہی کے کہنے پہ یہ سارا معاملہ چلنا ہے, یاد رکھیے گا. لیکن کامیابی, آپ دیکھیں کامیابی نہیں ہوتا کہ آپ منزل مقصود تک پہنچ جائیں یا نہ, لیکن آپ نے انگیج کر دیا لوگوں کو. پورا حکومت جو ہے نا انگیج رہی, لوگ نکل آئے باہر. اب وہاں تک پہنچ سکے یا نہیں پہنچ سکے وہ ایک علیحدہ ایشو ہوتا ہے, وہ اس سے کوئی تلا دینا نہیں. لیکن کامیابی اس بات کی ہے کہ آپ نے گراؤنڈ پہ کام کر دیا. یہ ایک بڑی کامیابی ہے, یہ چھوٹی کامیابی نہیں ہے, یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اور یہ کریڈٹ عمران خان کو ہی جاتا ہے. اب باتیں بڑی ہو رہی ہیں کہ انڈیا کا وزیر خارجہ آ رہا ہے. اب دیکھیں دوست ممالک ہے آپ کا, اس پہ اعتراض رہے گا. مجھے بھی اعتراض ہے کہ نہیں, ہمارا بڑا کلیئر کٹ سٹینڈ ہونا چاہیے. جب تک کشمیر کا مسئلہ نہیں حل ہوتا, انہیں یہاں جس طرح کشمیر پہ ظلم ہو رہا ہے انہیں راستہ نہیں دینا چاہیے. میں تو بڑا کلیئر ہوں, لیکن اکنامک ایکٹیویٹیز یا باقی چیزوں کے حوالے سے اگر ملک کی آگے اکانومی آگے جاتی تو وہاں پر ہم سب کو اکٹھے ہونا ہے, وہاں ہمیں دیکھنا ہے کہ ملک کو آگے کیسے لے کے جانا ہے. لیکن عمران خان کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے, یہ ناممکنات میں سے ہے. آپ زبردستی لے کے چلنا چاہتے ہیں, زبردستی چلاتے ہیں, کب تک چلائیں گے آپ؟ یہ زیادہ دیر نہیں. دیکھیں ظلم پر مبنی معاشرہ زیادہ دیر چل نہیں سکتا ہے. اور کچھ اور کام میں کر رہا ہوں, وہ میں کل آپ کو شام میں بتاؤں گا کہ میں کچھ اور آئینی درخواستیں 11 کا تو میں نے ڈیٹا آپ کے سامنے سارا رکھ دیا. ایک ایک چیز میں نے ساری سامنے رکھ دی, بدنیتی میں نے ساری سامنے رکھ دی. اور اس میں ہماری عدالتوں کی خاموشی جو ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں, لیکن یہاں اٹھے بھی ہیں, ججز بھی اٹھے ہیں, وہ بھی آواز اٹھا رہے ہیں, وہ بھی چیزوں کو آگے لے کر جا رہے ہیں. یعنی یہ چھوٹی بات نہیں ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. اور عمران خان کا نظریہ جو ہے, اور میرے پاس اطلاع یہی ہے کہ عمران خان کو اب آگے رکھنا بڑا مشکل ہے. لٹکاتے رہیں, کب تک لٹکاتے رہیں گے, وہ بہت جلد باہر آنے والا ہے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.